حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا آغاز کیا تو آپ نے مختلف علاقوں کے لیے حاکم مقرر کیے۔ آپ مختلف علاقوں کے لوگوں سے وہاں کے حاکموں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ حمص کے لوگوں سے وہاں کے حاکم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا حاکم بہت اچھا ہے، لیکن ہم اس میں ایک برائی پاتے ہیں کہ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنوا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے اسی وقت قاصد روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ امیر کے محل پہنچتے ہی لکڑیاں جمع کر کے محل کے دروازے پر آگ لگا دو۔ لوگوں نے فوراً امیر کو اطلاع دی کہ ایک شخص لکڑیاں جمع کر کے محل کو آگ لگا رہا ہے۔ امیر نے کہا لگانے دو، امیر المومنین حضرت عمر کا قاصد ہے۔ پھر حمص کے امیر خود قاصد کے پاس آئے، امیر المومنین کا حکم پڑھ کر مدینے روانہ ہو گئے اور حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت عمر نے اسے دیکھتے ہی حکم دیا اسے 3 دن تک دھوپ میں کھڑا رکھو۔ چنانچہ اسے 3 دن تک دھوپ میں کھڑا رکھا گیا۔ چوتھے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے ساتھ ریگستان لے گئے، یہاں زکوٰۃ کے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے اسے پہننے کے لیے ایک کمبل دیا اور اس کا لباس اتروا دیا، پھر حکم دیا ان تمام اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ جب وہ تمام اونٹوں کو پانی پلا چکے تو وہ تھک کر چور ہو گئے۔ حضرت عمر بولے آپ تھک کیوں گئے؟ پہلے بھی تو آپ یہی کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، اس کام کو چھوڑے ہوئے مجھے ایک عرصہ گزر گیا۔ آپ نے فرمایا پھر اسی لیے تم نے بالاخانہ بنوا دیا اور مسلمانوں سے اونچے ہو کر سوتے ہو۔ اب اپنے عہدے پر واپس جاؤ، مگر آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو کسی صوبے کا والی مقرر کرتے تو پہلے اس کی جائیداد وغیرہ کا حساب لیتے۔ جب وہ اس عہدے سے الگ ہوتا تو تب بھی آپ اس سے حساب لیتے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس کے پاس غیر معمولی دولت جمع ہو گئی ہے، وہ پوچھتے یہ دولت تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس پوچھ تاچھ سے بڑے بڑے صحابی تک محفوظ نہ تھے۔ اگر ان میں سے کسی کی غلطی پکڑی جاتی تو اسے ہر حال میں سزا ملتی۔ حضرت عمر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے والی مقرر ہوئے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر کے واپس بلایا تو پوچھا جب میں نے تمہیں بحرین کا والی مقرر کیا تھا تو تمہارے پاس پھٹے جوتے تک نہ تھے، اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے 1600 دینار کے گھوڑے خریدے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا ہمارے ہاں گھوڑے تھے جن کے بچے پیدا ہوئے اور تحفے تحائف بھی ملے۔ اس پر حضرت عمر بولے میں نے تمہاری گزر بسر کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا تھا، اور اب جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ واپس کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرا اس پر حق ہے اور میں تمہاری پیٹھ پر درے لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور آپ نے ان کی پیٹھ پر اتنے درے مارے کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر بولے کاش تم نے یہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہوتا اور تم اسے اپنی مرضی سے خوشی سے دے دیتے۔ بحرین کے لوگ جو محصول وغیرہ لاتے تھے وہ تمہارے لیے ہوتا تھا یا اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے لیے؟ اسی طرح حارث بن کعب سے آپ نے پوچھا یہ تمہارے پاس اچھی قسم کے اونٹ اور یہ غلام کہاں سے آ گئے؟ انہیں 200 دینار میں فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا میں گھر سے کچھ نقدی لے کر آیا تھا، میں نے اس سے تجارت کی۔ اس پر حضرت عمر نے بولا خدا کی قسم میں نے تمہیں اس لیے نہیں والی بنایا تھا کہ تم وہاں جا کر مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرو، اب اس مال کو واپس کر دو۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا خدا کی قسم آج کے بعد میں تمہارا کوئی کام اپنے ذمہ نہیں لوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس دن کا انتظار کرو جب میں تمہیں کہیں کا والی مقرر کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ حضرت عمر نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا اور لوگوں کے سامنے انہیں کھڑا کر کے ان کا عمامہ ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ان کے سر سے ٹوپی اتار لی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ رقم تم نے کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے جواب دیا مال غنیمت سے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تم میرا کوئی کام نہ کرنا۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کا آدھا مال بٹوا لیا۔ تمام صوبوں میں ان کے عہدے سے معزول ہونے کی خبر بھیج دی۔ حضرت عمرو بن عاص کو حضرت عمر نے والی مقرر کیا۔
آپ کو خبر ملی کہ انہوں نے بہت سا مال جمع کر لیا ہے۔ آپ نے انہیں خط لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے جو تمہارے پاس مال ہے وہ نہ تمہارے والی بننے سے پہلے تمہارے پاس تھا اور نہ وہ تمہارے وظیفے کا ہے۔ بتاؤ یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میرے پاس مہاجرین میں تم سے بہتر لوگ موجود تھے، لیکن میں نے تمہیں اس خیال سے مقرر کیا کہ تم روپے پیسے سے بے نیاز رہو گے۔ فوراً لکھو کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ عمر بن عاص نے جواب دیا، میں امیر المومنین کا خط سمجھ گیا۔ جس مال کا ذکر آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں عرض ہے، ہم ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جہاں چیزیں بہت سستی ہیں، جنگیں کثرت سے ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ مال ہمارے پاس جمع ہو گیا جس کی خبر آپ کو پہنچی ہے۔ خدا کی قسم اگر خیانت کرنا حلال بھی ہوتا تو میں آپ کی خیانت نہ کرتا، جبکہ آپ نے میرے ذمے امانت سپرد کر دی، کیونکہ ہمارا نسب ایسا ہے کہ جب ہم اس کا خیال کرتے ہیں تو خیانت کا خیال ہی نہیں آتا۔ آپ کے ہاں مہاجرین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں، تو اے امیر المومنین، میں نے آپ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا اور نہ آپ کا تالا کھولا تھا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا، میں نے تمہیں جو خط لکھا وہ اس وجہ سے لکھا کہ میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگوں کے مال کھا گئے ہو اور تمہارے پاس اس کے متعلق جواب دینے کے لیے بہانوں کی کوئی کمی نہیں۔ بے شک تم اسی طرح آگ کھاتے ہو، دوزخ کی طرف تیزی سے جا رہے ہو۔ میں تمہاری طرف محمد بن مسلم کو بھیج رہا ہوں، اپنے مال کا آدھا حصہ اس کے حوالے کر دو۔ جب محمد بن مسلم پہنچے تو عمرو بن عاص نے ان کے لیے کھانا تیار کروایا، انہیں کھانے کی دعوت دی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ بولے، یہ برائی کی ابتدا ہے، اگر تم میرے سامنے مہمان سمجھ کر کھانا رکھتے تو میں کھا لیتا۔